کہ کل ہم نے لیکچر نمبر 32 جو پڑھا ایٹم کی تھیوری، اس میں ایک بات میں آپ کی توجہ دلا کے تو پھر کہ زندگی کا جو مفہوم حضور مرشد کریم نے اس چیپٹر میں بیان کیا کہ خیالات کا آنا جو ہے، خیالات کا بہاؤ جو ہے، اسی کا نام زندگی ہے. یعنی ہمارا ہر فعل، ہر حرکت کسی نہ کسی خیال کے زیر اثر وقوع پذیر ہو رہی ہے، یعنی واقعہ ہو رہی ہے. اور جب تک ہم اس سائنس کو نہیں سمجھتے کہ یہ خیالات کہاں سے آ رہے ہیں، پھر وہ کیسے تصور بنتے ہیں، کیسے وہ احساس بنتے ہیں، کیسے وہ جسمانی اعضاء کی تشکیل کرتے ہیں اور کیسے جسمانی اعضاء سے کام لیتے ہیں، یہ سارا نظام جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، یہ وہم کرنا ہی کہلائے گا کہ جی ہمیں، یعنی پھر وہم ہو سکتا ہے کہ جی ہمیں روحانیت کا پتہ چل گیا یا ہمیں پتہ چل رہا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مستری بنیں تو ظاہر ہے ہمیں گاڑی کے سارے کل پرزے جو ہوتے ہیں ان کی بابت، ان کی فنکشننگ کی بابت پوری طرح معلوم ہونا ضروری ہے. تو ہیونگ سیڈ دس، یہ بات چونکہ بہت ہی ضروری ہے، اس کو آپ بہت توجہ سے ذہن نشین کر لیں کہ زندگی اصل میں کہتے ہی خیالات کے بہاؤ کو ہیں. یہ ڈیفینیشن کہیں اوور لک نہ ہو جائے، میں نے اس لیے جسارت کی کہ آپ کی توجہ اس ڈیفینیشن کی طرف مبذول کراؤں. تو آج ہم الحمدللہ چیپٹر لیکچر نمبر 33 پڑھیں گے، پیج نمبر 280، صفحہ نمبر 280. اس چیپٹر کا عنوان ہے حواس کی تقسیم. اب یہ حواس کی تقسیم یعنی کہ حواس کیا ہیں، وہ کیسے تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ کیا نظام پورے کا پورا جو ہے اس کو کس طرح سے حضور مرشد کریم نے واضح کیا ہے، وہ ذرا مطالعہ فرمائیے. کہ فرشتے، جنات، انسان، اجرام فلکی، کہکشانی نظام اور دوسری تمام نوعوں کی ابتدا اور انتہا، تمام نوع کی ابتدا اور انتہا شعور کے رد و بدل پر قائم ہے. غور کریں، تمام نوعیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہے، اجرام فلکی ہے، کہکشانی نظام ہے، اور دوسری تمام نوعوں کی ابتدا اور انتہا، یہ ساری کی ساری شعور کے رد و بدل پر قائم ہے. یعنی شعور کو اور شعور کے رد و بدل کو سمجھنے والا بندہ ان تمام نوعوں کی ابتدا اور انتہا کو سمجھنے کے قابل ہو جائے گا. ہم ابتدا کو پیدائش کا مرحلہ کہتے ہیں، تو لا محالہ انتہا کو موت کا مرحلہ کہیں گے. ہماری محدود طرز فکر میں، ہماری محدود سمجھ کے مطابق ہم ابتدا کو پیدائش کا مرحلہ کہتے ہیں. پیدا ہوا بچہ تو ہم کہتے ہیں یہ ابھی پیدا ہوا. غور کریں، تو کیا وہ ابھی پیدا ہوا؟ نہیں، اس کی تشکیل تو 10 ماہ پہلے شروع ہوئی تھی. بہرحال اس کو چھوڑیں. تو اگر ہم اس کی پیدائش کو ابتدا کہہ رہے ہیں انسانی زندگی کی، تو ظاہر ہے کہ انتہا کس کو کہیں گے؟ موت کو. جیسے ہم پیدائش سے پہلے کے مراحل سے ناآشنا ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد بھی زندگی جاری رہتی ہے، ہم اس سے بھی ناآشنا ہیں. غور کریں. لیکن
جب موت کے مرحلے پر تفکر کرتے ہیں تو موت کا مرحلہ بھی حیات کا ایک قدم ہے، یہ بھی حیات کا ایک قدم ہے۔ ایسی حیات کا قدم جس قدم کے بعد دوسرا قدم بھی حیات ہے، یعنی دیکھیں کیا خوبصورت الفاظ میں پوری بات بتاتی۔ حیات کہتے ہیں خیالات کی ترسیل کو، خیالات کے بہاؤ کو۔ بہاؤ کا رخ بدلتا ہے، شکل بدلتی ہے، اس کے اظہار کے طریقے بدلتے ہیں، بہاؤ نہیں رکتا۔ تو گویا موت کا مرحلہ بھی حیات کا ایک قدم ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں حیات بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی۔ تو ایسی حیات یعنی کہ مرنے کے بعد موت کا مرحلہ بھی حیات کا ایک قدم ہے، یہ زندگی کا ایک قدم ہے موت جو ہے، اور ہم نے اسی سے خوف کھانا شروع کیا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ ہم آگے بڑھنے سے گھبرا رہے ہیں؟ تو اور یہ ایسی حیات ہے کہ جس قدم کے بعد دوسرا قدم بھی حیات ہے، یعنی اس کا تو ہر قدم حیات ہے۔ کائنات جن حواسوں اور جن شعوروں میں حیات کے مراحل طے کر رہی ہے وہ مختلف کیفیات ہیں، یعنی مختلف کیفیات کے رد و بدل کا نام کائنات ہے۔ یہ کائنات کی ڈیفینیشن سن لیں، مختلف کیفیات کے رد و بدل کا نام کائنات ہے، یعنی کہ انسان اپنی ساری زندگی میں جن کیفیات سے گزرتا ہے اس میں جو رد و بدل ہوتے رہتے ہیں، یہ ہے انسان کی کل کائنات۔ اور اگر یہ کائنات اجتماعی طور پہ تمام انواع کی جو کیفیات اور ان میں جو رد و بدل ہو رہا ہے اس کا مجموعہ کر لیا جائے تو یہ گویا کائنات کہلا رہی ہے۔ اب آگے ذرا سماعت فرمائیے، ہم شعوری اعتبار سے اتنے کمزور ہیں کہ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو محدودیت ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، یعنی ہم شعوری اعتبار سے اتنے کمزور ہیں کہ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو محدودیت کو اپنے اوپر مسلط کر کے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم نظر کے سامنے بہت باریک سا کاغذ رکھ دیں تو شعور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اس محدود کیفیت سے نکل کر لامحدود کیفیت میں داخل ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ شعور میں توانائی داخل ہو جاتی ہے، یعنی شعور توانا ہو جاتا ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ فرد کا شعور، نوع کا شعور، کائنات کا شعور اور ورائے کائناتی شعور ہی زندگی کے مراحل کا تعین کرتا ہے، یعنی زندگی کے مراحل کا تعین یہ چار شعور کر رہے ہیں: فرد کا شعور، نوع کا شعور، کائنات کا شعور اور ورائے کائناتی شعور۔ یہ زندگی کے مراحل کا تعین کرتا ہے۔ یہ مراحل ہی تو ہیں کہ پہلے ورائے کائناتی سطح، پھر کائناتی سطح، پھر نوعی سطح، پھر انفرادی سطح۔ ایک تو یہ چار مرحلے تو یہ ہو گئے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ شعور ایک ہی ہے اور ایک ہی شعور کائنات کی ہر شے میں الگ الگ دور کر رہا ہے۔ جیسے جیسے شعور میں حرکت ہو رہی ہے اسی مناسبت سے شعور میں درجہ بندی ہو رہی ہے۔
اب یہاں پہ دیکھیں ایک اور بہت بڑا مغالطہ دور ہو گیا کہ یہ جو ہم چار شعور بعض کہہ رہے ہیں 7 شعور، بعض کہہ رہے ہیں 17 شعور، یہ سارے اصل میں شعور ایک ہی ہے، الٹیمیٹلی شعور ایک ہی ہے، اور جیسے جیسے شعور میں حرکت ہوتی ہے اسی مناسبت سے اس کی درجہ بندی ہوتی ہے، پھر آگے اس درجہ بندی کے نام رکھے ہیں، کہیں ہم نے 4 نام رکھ دیے، کہیں 3 رکھ دیے، کہیں 17 رکھ دیے، کہیں 7 رکھ دیے۔ یہ سبع سماوات بھی اصل میں شعور کے 7 درجے ہیں، اور یہ جو 4 نہریں یا نوعی شعور اور انفرادی شعور اور کائناتی شعور، یہ بھی شعور کے درجے ہیں۔ تو ایک ہی شعور کام کر رہا ہے پوری کائنات میں، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ کی تمام صفات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ کی کسی ایک صفت کا بھی پوری طرح احاطہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مخلوق نہیں کر سکتی، کیونکہ مخلوق محدود ہے۔ تو جب مخلوق محدود ہے تو وہ لامحدودیت کو اپنے اندر تو نہیں سمیٹ سکتی، وہ جتنا بھی اس کا اپنا شعور بنتا ہے اتنا لامحدودیت کو سمیٹنے یا سمجھنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا حصہ بقدر جسہ، یعنی جتنا اس کا شعور کا سائز آپ بڑھا لیتے ہیں اسی قدر آپ لامحدودیت کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ جو کچھ سمجھ میں آ گیا وہ حدود میں آ گیا، تو وہ بھی محدودیت کہلایا۔ تو اللہ کی چونکہ تمام صفات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کی صفات لامتنا ہی ہے۔ البتہ اللہ کی ان صفات کا علم ہمیں حاصل ہے جن صفات کو اللہ نے علم الہیہ کہا ہے، یعنی جن صفات کو اللہ نے اپنا علم کہا ہے ان صفات کا ہمیں علم حاصل ہوا، وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے متعارف کرایا۔ اور یہ صفات وہ لمحہ ہیں جس لمحے کے اندر اللہ کا ارادہ جاری ہے۔ اس جملے کو سمجھنے میں کوئی جلدی نہ کریں پلیز، اس میں بہت بڑا راز بیان کرتی ہے۔ یہ صفات جن کو علم الالہیہ کہا گیا ہے، علم الہیہ کہا گیا ہے، یہ صفات وہ لمحہ ہیں، یہ ایک لمحے کی کھیل ہے، وہ لمحہ ہیں جس لمحے کے اندر اللہ کا ارادہ جاری ہے۔ غور کریں، اللہ کا ارادہ یعنی اللہ نے کسی چیز کا ارادہ کیا، وہ لمحہ جس کے اندر اللہ کا ارادہ کام کرنے لگا یا بنا، یہ وہ لمحہ اللہ کی جن صفات پہ محیط ہے ہم اتنے کو ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی علم الالہیہ کیا ہے؟ علم الالہیہ، علم الہیہ اللہ کی وہ صفات یا وہ لمحہ جس لمحے میں اللہ نے ارادہ کیا، اللہ کا ارادہ جاری ہے، جس لمحے کے اندر یہ لمحہ، کون سا لمحہ؟ وہ لمحہ جب اللہ نے کسی چیز کا ارادہ کیا۔ اگر میرا اور آپ کا ذہن اس قابل ہو جائے کہ ہم یہ چاروں شعوروں سے اوپر اٹھ کر اس لمحے میں پہنچ جائیں تو پورے کائناتی نظام کو سمجھ لیں گے۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے جس کو اتنے سہولت سے انہوں نے لکھ دیا۔ اب یہ صفات وہ لمحہ ہیں جس لمحے کے اندر اللہ کا ارادہ جاری ہے۔ یہ حضور مرشد کریم ہی کا اعجاز ہے کہ وہ اتنی بڑی بات کو اتنے آسان، اب اس سے دیکھیں کیا آسان ہو سکتا ہے، صاف لکھ دیا۔ اب اس بات کو مختصر الفاظ میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہی زمان مسلسل ہے، یعنی اللہ کا ارادہ زمان ہے، اللہ کا ارادہ زمان ہے،
اللہ کے ارادے کے تحت اللہ کے ارادے میں خد و خال بننا کائنات ہیں. اللہ کا ارادہ زمان ہے. اللہ کا ارادہ اگر زمان ہے، ٹائم ہے، جس کو ٹائم کہہ رہے ہیں، وقفے سے مراد پیریڈ آ گیا، وقفے سے مراد ڈیوریشن کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ یعنی وہ جو اب ہمارے پاس انگریزی کا لفظ سیکنڈ ہے، یہ جو ڈیوریشن آف ٹائم کے لیے چھوٹے سے چھوٹا وہ سیکنڈ ہے. تو وہ سیکنڈ یعنی جس سیکنڈ میں اللہ نے کوئی ارادہ کیا، اللہ کا ارادہ زمان ہے. اللہ کا ارادہ زمانیت ہے، اور ارادے کے اندر اللہ کے ارادے میں بننے والے خد و خال، یعنی اللہ نے ارادہ کیا کیا، اس ارادے کے خد و خال ہیں. وہ خد و خال ہی مکانیت ہے. مثلا اللہ رب کریم نے چاہا کہ کائناتی نظام ہو، تو پوری کائناتی نظام جو ہے یہ سارے خد و خال نہیں ہے. اللہ نے چاہا اس میں کہکشانی نظام ہو، کائنات میں کہکشانی نظام، تو کہکشانی نظام خد و خال ہو گئے. پھر آیا کہ بھی کہکشاں کے اندر سولر سسٹمز ہوں، تو سولر سسٹم خد و خال نہیں ہوئے. پھر سولر سسٹم میں مثال ہے کہ جیسے یہ کرۂ ارض ہے، تو کرۂ ارض کے خد و خال ہو گئے. تو خد و خال در خد و خال در خد و خال. تو یہ سارا ارادہ جو ہے اصل میں زمانیت کیا ہے؟ بالکل ایک نئے پرسپیکٹو سے جو ٹائم کی ساری ڈیفینیشنیں آپ نے آج تک پڑھی ہیں، برگساں سے لے کر اسٹیفن ہاکنگ تک، جتنا بھی انہوں نے ٹائم پہ جو کچھ بھی کہا ہے، اس جملے کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے جیسے انہیں تو خبر ہی نہیں کہ اصل میں ٹائم ہوتا کیا. حضور قلندر بابا اولیاء نے اور حضور مرشد کریم نے اس بات کو دیکھے کیا آسان لفظوں میں لکھ دیا کہ اللہ کا ارادہ زمان ہے. اللہ کا ارادہ زمان ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کتنی بڑی بات، اتنے سے لفظوں میں کہ اللہ کا ارادہ زمان ہے. اور پھر اللہ کے ارادے کے تحت، یعنی اس ارادے کی وجہ سے اللہ کے ارادے میں جو خد و خال بنے وہ مکانیت ہیں، یعنی سپیس ہے. یہ ٹائم اینڈ سپیس کو اگر ہم اس چھوٹے سے جملے سے سمجھ لیں تو سارا پرسپیکٹو بدل جائے، ہمارے سارے کانسیپٹ کلیئر ہوتے چلے جائیں کہ اللہ کا ارادہ ہی زمانیت ہے، اور وہ ایک لمحہ ہے، ایک وقفہ ہے. انبیاء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں اس ذات کو سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے جس ذات کے امر سے کائنات وجود میں آئی. اب امر کے دو مطلب ہیں، ایک حکم بھی ہے اور ایک کام بھی ہے. تو انبیاء کرام کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے کاموں کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس ذات کو سمجھیں جس ذات نے وہ کام کیے ہیں. جس ذات نے جو کام کیے ہیں، اگر آپ اس ذات کو سمجھ لیں گے تو اس کے کیے ہوئے کاموں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ہے انبیاء کرام کی تعلیمات کا لب لباب، خلاصہ دو لفظوں میں، کہ جس کام کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کام کے کرنے والے کو سمجھ لو. اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو اس کے کیے ہوئے کاموں کو آپ فوراً سمجھ جائیں گے. یہ راز بتا دیا انبیاء کرام نے. اور جملہ کیا کہا کہ اس ذات کو سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے جس ذات کے امر سے کائنات وجود میں آئی ہے. جب تک ذات مطلق کو نہیں سمجھا جائے گا، ذات مطلق
مطلق کا مطلب جس کا اطلاق ہو، مطلق کا مطلب جو ایبسولوٹ ہو، جس کے ساتھ کوئی اور چیز شامل نہ ہو، وہ ذات مطلق، ایبسولوٹ فارم آف سیلف۔ جب تک ذات مطلق کو نہیں سمجھا جائے گا، ذات مطلق کے امر یا حکم کو سمجھنا ممکن نہیں۔ کچھ لوگ اس بات پر معترض ہیں، یہ صوفیوں میں بحثیں چلتی کہ امر کو سمجھنا یا ذات مطلق کے ارادے کو سمجھنا کس طرح ممکن ہے؟ یعنی امر کو سمجھنا، یہ اصل میں بحث جو ہو رہی ہے یہ امر ربی کے لفظ سے چلی۔ یہ جو ساری بحث ہے اس کا پس منظر یہ امر کو سمجھنا، امر ربی کو سمجھنے کی بات ہو رہی ہے کہ امر کو سمجھنا یعنی امر ربی۔ کہا نا کہ یہ روح کیا ہے تو کیا سلونا کا انر روح، یہ آپ سے روح کی بابت پوچھتے ہیں، کل روح من امر ربی۔ تو اس پہ بحثیں ہوتی ہیں کہ امر ربی کو کیسے سمجھا جائے، تو اس کا انبیاء کرام کہتے ہیں بھئی رب کو سمجھو گے تو امر ربی سمجھ آ جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ اس بحث کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ معترض ہیں، یعنی وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب اعتراض کا لفظ عرض سے ہے، عرض میں نے چوڑائی، عرض میں نے پہلو تہی، عرض میں نے بچنا۔ اب آپ غور کریں، معترض ہیں یعنی کہ وہ پہلو بچاتے ہیں یا اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ لفظ اعتراض کسی کی پسلی پہ مارنے کو اعتراض کہتے ہیں۔ اب اس بات پر معترض ہیں کہ امر کو سمجھنا، یعنی امر کیا ہے؟ ذات مطلق کے ارادے کو۔ ابھی یہ بات اس اوپر کے پیراگراف میں واضح کی کہ اللہ کی ذات کا ارادہ جو ہے وہ امر ہے، تو امر کو سمجھنا یعنی ذات مطلق کے ارادے کو سمجھنا یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب باتوں کا جواب، انسان کے سوالوں کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے الفاظ میں، کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ آنکھ کا ادراک بن جاتا ہے۔ یہ آیت ہے نا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ آنکھ کا ادراک بن جاتا ہے۔ یدرک الابصار، ادراک بن جاتا ہے، اللہ خود ادراک بنتا ہے۔ آنکھ کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ادراک کرے۔ جب تک انسان اپنی کنہا سے واقف نہیں ہوتا، اپنی کنہا، کنہا کہتے ہیں وہ روٹ کاز، وہ چیز، وہ جڑ جہاں سے وہ بیج میں سے نکلا، وہ جگہ، وہ اصلی خانہ جہاں سے وہ اگا، جہاں وہ اس کی اصل تخلیق ہوئی، اسے کنہا کہتے ہیں۔ اور جب تک انسان اپنی کنہا سے واقف نہیں ہوتا، اس کا ذہن ذات مطلق کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ جب انسان خود سے واقف ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اندر اللہ کے امر سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ امر ربی یعنی روح سے واقف ہو جاتا ہے، یعنی روح کیا ہے؟ اللہ کا کام ہے، یعنی اللہ کا ایک حکم ہے جو کہ کام کی صورت میں متحرک ہے۔ تو جب تک انسان امر کو نہیں جانتا، اپنی ذات سے واقف نہیں ہوتا۔ ذرا غور کریں، اس کی دوسری مثال وہ بھی قرآن سے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر روشنی دیکھ کر سوال کیا، کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہوں تیرا رب۔ اب یہ دو لفظ ہیں، حضرت موسیٰ نے سوال کیا کون، آگے سے جواب آیا میں ہوں تیرا رب۔ اب ایک لفظی سوال، یک لفظی سوال کے جواب میں چار لفظی جواب، میں ہوں تیرا رب۔
انی ربوں کا، میں ہوں تیرا رب، عربی میں 2 لفظی جواب ہے۔ حضرت موسیٰ کی ذات گرامی اللہ کا امر ہے، حضرت موسیٰ کو کیا کہیں گے؟ اللہ کا امر، امر ربی۔ اور خود اللہ کی ذات جو ہے وہ ذات مطلق ہے۔ اب ایک طرف ذات امر ہے اور دوسری طرف ذات مطلق ہے، یعنی حضرت موسیٰ نے جو روشنی دیکھی وہ روشنی امر رب یعنی ذات مطلق تھی۔ صاف بتا دیا کہ وہ روشنی جو حضرت موسیٰ نے دیکھی وہ ذات مطلق کی روشنی تھی۔ اس واقعے سے ذات مطلق اور امر کی حدود کا تعین ہو جاتا ہے، یعنی اس واقعے سے پتہ چل گیا کہ ذات مطلق کیا ہے اور امر کی حدود کیا ہے۔ اب اس سے کیا باتیں سامنے آئیں؟ سامنے یہ آیا کہ حضرت موسیٰ اللہ کا امر ہے، اور حضرت موسیٰ نے امر کو روشنی میں مشاہدہ کرنے کے باوجود یہ سوال کیا کہ کون، یعنی امر نے یعنی امر ربی نے اس بات کی احتیاج محسوس کی، اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ذات مطلق کو پہچانے، تبھی تو پوچھا کون۔ آگے سے حضرت موسیٰ نے روشنی دیکھ کر یہ نہیں جان لیا کہ یہ میرا رب ہے، یہ حضرت موسیٰ کے ذہن نارسا کی بات بتا دی کہ ابھی ان کا ذہن اس قابل نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس وقت تک ان کو نبوت تو نہیں ملی تھی، تو اس لیے وہ نہیں جان سکے کہ یہ اصل میں میرا رب ہے۔ حضرت موسیٰ کو اس بات کی احتیاج ہوئی کہ روشنی امر سے اپنا تعارف کرائے، تو حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں بعض لوگوں نے اپنے پیرائے بیان میں، یعنی ان کا سٹائل ہے بیان کرنے کا، ذات مطلق کو حقیقت مطلقہ کہا ہے۔ حقیقت مطلقہ یعنی ایبسولوٹ ریالٹی کا ہے، اور امر کو کائنات کا ہے۔ غور کریں، بعض لوگوں نے اپنے پیرائے بیان میں ذات مطلق کو حقیقت مطلقہ کہہ دیا اور امر کو کائنات کہہ دیا۔ اب یہ پیرایہ بیان حکمائے ربانی کا ہے، حکمائے ربانی۔ اب حکمائے ربانی سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے اندر تفکر اور تلاش ہے، اور جو لوگ اپنے شعور کی سطح سے نکل کر لاشعور میں داخل ہونے کے بعد کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب لوگ حکمائے ربانی کے زمرے میں شامل ہیں۔ اب حکمائے ربانی یعنی گویا اس میں تمام سائنسدان اور تمام فلاسفرز آ گئے، وہ جو شعور سے نکل کر لاشعور میں داخل ہوئے اور وہاں سے انہوں نے کائنات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ فرق دیکھیے، یہ حکمائے ربانی کا انداز ہے۔ حکمائے ربانی کے برعکس انبیاء کرام کی الگ طرز فکر ہے۔ حکماء اور انبیاء میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ انبیاء کرام علم حضوری سے حقیقت مطلقہ کو تلاش کرتے ہیں، اور حکمائے ربانی مظاہر سے کنہا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نوٹ کر لیں، یہ فرق۔ جتنے فلاسفرز ہیں، جتنے سائنسدان ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ مظاہر سے ان کی کنہا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ عمل قانون فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ یعنی غور کریں کہ وہ جسم کو دیکھ کر روح کو ڈھونڈ رہے ہیں،
حالانکہ انبیاء کرام بتا رہے ہیں کہ پہلے روح کو تلاش کر لو، روح تلاش کر لو گے تو جسم تک پہنچنا وہ مراحل سارے واضح ہو جائیں گے. بس اتنا سا فرق ہے، اتنا سا فرق، بہت بڑا فرق ہے. انبیاء باطن سے ظاہر کو تلاش کرتے ہیں، جبکہ حکماء اور دانشور ظاہر سے باطن کو تلاش کرتے ہیں. یہ دونوں طرزیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، اور صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وجہ دیکھ لیجئے کہ ظاہری علماء چونکہ باطن سے بے خبر ہیں، اس لیے وہ ظاہر کو رکھ کر، ظاہر کو سامنے رکھ کر ظاہر کی کنہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ان کے اوپر مخفی چیزوں کا انکشاف نہیں ہوتا تو وہ مخفی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اب اس طرز فکر سے کائنات کی ساخت میں بہت سارے حقائق سامنے نہیں آتے، جبکہ انبیاء کی تلاش یا انبیاء کرام کیا انداز نظر یا طریقہ فکر جو ہے وہ اس نقص سے پاک ہے. وہ کائنات کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے، کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس ہستی کا ادراک کرتے ہیں جس ہستی نے کائنات کو تخلیق کی. یہ انبیاء کرام کی طرز فکر اور حکماء ربانی کی طرز فکر کا فرق یہاں پہ واضح ہو گیا. یہ میرا خیال ہے یہیں پہ ہم رک جاتے ہیں، کیونکہ اس سے آگے جو ہے وہ پھر چیپٹر بات لمبی ہو جائے گی تو اس کو توڑنا پڑے گا. تو یہاں پہ آپ نے یہ بات آج کے ہم نے اس چیپٹر میں یہ پڑھی کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ ٹائم اینڈ اسپیس کی ڈیفینیشن آپ نے ریوزٹ کی کہ وہ لمحہ جس میں ارادہ ہے، یعنی اللہ کا ارادہ جو ہے وہ ایک لمحے کو تخلیق کر رہا ہے، وہی لمحہ زمانیت ہے، اور اس لمحے میں یعنی اس ارادے میں جو خد و خال ہیں وہ کائنات ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ بتائی کہ ساری بات کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے انبیاء کرام کا طریقہ اور ایک ہے حکماء ربانی کا طریقہ. حکماء ربانی کے طریقے میں یعنی جس میں تمام سائنسدان اور فلاسفرز آ گئے، وہ ظاہر کو دیکھ کر باطن تک جانا چاہتے ہیں یا اس کی کنہ تک، لیکن انبیاء کرام ہر چیز کے باطن سے بات شروع کرتے ہیں تو اس کے ظاہر کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس لیے وہ کسی بھی چیز کی تخلیق، کسی بھی چیز یا کسی بھی مخلوق کو دیکھ کر، کسی بھی تخلیق کو دیکھ کر اس تخلیق کے ذریعے خالق کائنات تک نہیں جاتے، خالق تک نہیں جاتے، بلکہ خالق کو سمجھ کر جب تخلیق کی طرف جاتے ہیں تو ان کو ہر چیز واضح دکھتی ہے یا واضح طور پہ سمجھ آتی ہے. تو یہ بات یہاں پہ میرا خیال ہے رک جاتے ہیں.